بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز پر پروگرام آج کی بات۔ میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ حسب سابق میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر صحافی، کسی تعارف کے محتاج نہیں، نثار چودھری صاحب۔ ان سے ہم بات کریں گے ایک تو الیکشن کی تاریخ، انہوں نے تقریباً کوئی 1 ماہ پہلے یہ تاریخ بتا دی تھی کہ اس پر ان سے پوچھیں گے کہ کون سی تاریخ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اناؤنس کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے پہلے ہی اناؤنس کر دی تھی۔ اس کے علاوہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ لیول پلینگ فیلڈ میں کون سے کانٹے، کون سے پتھر یا کون سی رکاوٹیں باقی رہ گئی ہیں، اس پر کچھ جو نا چوہدری صاحب سے ان کی رائے لیں گے۔ اس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کا 2.25 سال کے بعد اجلاس ہوا ہے۔ یہ بڑا خوش آئند ہے یہ معاملہ۔ اس میں 2 پہلو ہیں، ایک منفی ہے ایک مثبت ہے، ان دونوں پہلوؤں پر بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ شیخ رشید احمد اور اعجاز الحق، ان کی آئندہ الیکشن اسٹریٹجی کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے تو چودھری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہمارے اور اس پروگرام میں آپ شریک ہوئے۔ چودھری صاحب، الیکشن کی تاریخ جو ہے، اس حوالے سے آپ نے 1 مہینہ پہلے ڈیٹ ہمیں بتا دی تھی کہ یہ تاریخ ہے، اس تاریخ کو الیکشن منعقد ہوں گے۔ اب جو ہے نا الیکشن کمیشن ڈیٹ اناؤنس کرنے جا رہا ہے سپریم کورٹ میں، وہ جا کے بتائیں گے کہ یہ ڈیٹ ہے جی، ہم نے فکس کی ہے۔ کون سی ڈیٹ ہے چودھری صاحب؟ طاہر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں مجھے مدعو کیا، جہاں پہ آپ نے یہ ناظرین کو بتا دیا ہے کہ میں نے 1 مہینہ قبل جو ہے ملک میں عام انتخابات کی جو ڈیٹ اناؤنس کی تھی، اس کا بھی آپ ذکر کر دیتے تو اچھا تھا، لیکن چلے میں کر دیتا ہوں۔ وہ تاریخ سر میں نے دی تھی 28 جنوری 2024 بظور اتوار۔ اب جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک میں اندر جو اتنا بھی الیکشن کا پروسیس ہے وہ تقریباً 31 اکتوبر کو مکمل ہونے جا رہا ہے، جس میں حلقہ بندیاں تھی، ووٹرز کا اندراج تھا، ووٹر کے اندراج کے بعد اس کے اعتراضات تھے، وہ تقریباً مکمل ہونے کو جا رہا ہے، اور یہ 31 اکتوبر جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اور 1 نومبر کو سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نمائندے نے پیش ہو کے بتانا ہے کہ آپ کے ملک میں الیکشن کب ہونے جا رہے ہیں۔ تو سر، آپ کے ملک میں جو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے جا رہا ہے الیکشن کمیشن، وہ ہے 2 نومبر کو۔ 2 نومبر کو یا 1 نومبر کو، ان 2 تاریخوں کے اندر آپ کے ملک میں الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونے جا رہی ہے۔ اور جن جماعتوں نے ابھی تک کوئی تیاری نہیں، ڈیٹ کون سی ہوگی چودھری صاحب؟ 28 سر ڈیٹ وہ فکس ہے، وہ جو میں نے آپ کو ڈیٹ دی ہوئی ہے وہ 28 جنوری 2024 میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، لیکن یہاں پہ میں جو بتانا بات میری مقصود وہی ہے چودھری صاحب، الیکشن کمیشن نے بتایا تھا کہ جنوری کا آخری ہفتہ ہوگا، تو آخری ہفتہ جو ہے نا، آخری ہفتے کی بھی تقریباً آخری ڈیٹ ہی ہے تقریباً۔ جی مجھے وہی ہے جی، بالکل وہی ڈیٹ ہے جی، جس میں ہم نے تقریباً مہینہ پہلے اس کو بتا دیا تھا۔ سر، گزارش یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں نا، آپ کے ملک میں بڑا جو ہے نا ابہام چل رہا تھا کہ پتہ نہیں آپ کے ملک میں الیکشن ہوتے ہیں کہ ابھی الیکشن نہیں ہوتے ہیں۔ الیکشن کا جو جیسا کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ صدر مملکت جو سپریم کمانڈر بھی ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے حامد میر صاحب کو، اور انہوں نے بھی اس چیز کا برہملا اظہار کیا ہے کہ مجھے جو الیکشن 2024 میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن ہم یہاں بیٹھ کر آج آپ کو اور آپ کے ناظرین کو یہ میں بتا رہا ہوں اور یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ آپ کے ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور یہ حتمی ہے۔ اب الیکشن کا التوا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اب الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ کب ہوں گے یہ ڈیٹ بھی دے دی ہے، اور اس کا اناؤنسمنٹ جو ہے وہ بھی میں نے بتا دیا کہ 1 نومبر یا 2 نومبر کو الیکشن کمیشن باقاعدہ ڈیٹ اناؤنس کرنے جا رہا ہے۔ اور جن جماعتوں نے ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ تیاری نہیں کی ہے، اور جن لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے، وہ اپنی بھرپور تیاری شروع کر دیں، الیکشن کمپین چلانا شروع کر دیں۔ اب الیکشن رکنے والے نہیں ہیں۔ جی سر۔ جی بالکل چودھری صاحب، اچھا آپ نے بتایا 28 جنوری جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے نا وہ فکس کر لی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، لیکن ابھی اس نے اعلان نہیں کیا۔ یہ اعلان 1 نومبر کو سپریم کورٹ میں جب پیش ہوں گے الیکشن کمیشن کو کوئی بھی نمائندہ، تو اس وقت جو ہے نا یہ اناؤنس کی جائے گی۔ یہ بڑی اچھی خبر ہے اور بڑی خبر ہے چودھری صاحب۔ اس کے علاوہ جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس کی بات کر رہی ہیں تمام جماعتیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی یہی کہہ رہی ہے، اور جمعیت علماء اسلام جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا سب کو دی جانی چاہیے، اس میں کسی کو وہ استثناء نہیں دے رہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی اور جماعت جو ہے وہ الیکشن سے باہر نہ ہو، سب اس میں ان ہوں، سب کا حق ہے، اور سب کو ایک جیسے جو ہے نا مواقع ملنے چاہیے۔ اس لیول پلینگ فیلڈ میں اب کون سے جو ہے نا کانٹے، پتھر یا رکاوٹیں باقی ہیں، ایک تو اس پر جو ہے نا آپ ہمیں بتائیں، اور دوسرا یہ ہے
کہ جہاں پہ باقی جتنی جماعتیں ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہیں، لیکن ایک جماعت جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ پہ کوئی اس کا بیان نہیں ہے، کوئی اس پہ اس کی طرف سے ابھی تک جو ہے نا ہم نے کسی بھی لیول سے اس کی جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے نہیں سنا کہ وہ اس طرح کی بات کر رہے ہوں کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ وہ جماعت کون سی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون لیگ کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ جی چوہی صاحب۔ جی طاہر صاحب ماشاء اللہ بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا، بڑا آپ کا لمبا چوڑا سوال ہے اور اس پر جواب بھی جو ہے بڑا لمبا چوڑا مجھے دینا پڑے گا۔ لیول پلینگ فیلڈ کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ نو ڈاؤٹ آپ کے بالکل کہنے کے مطابق اس وقت جو ملک کی تمام جماعتیں ہیں، جس میں ان کا فردر ذکر نہیں کرنا چاہتا، وہ مطالبہ کر رہی ہیں جو ہماری نگران حکومت ہے اس سے کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ میسر کی جائے، دی جائے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تو فیلڈ سے ہی باہر ہے، لیکن نا وہ تو بھی فیلڈ میں نہیں ہے، نہ ہی ان کی طرف سے میرا مطلب ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا الیکشن لڑنے کی اجازت پتہ ان کو ملتی ہے نہیں ملتی ہے، بلے کا نشان آتا ہے بیلٹ پیپر پہ نہیں آتا ہے، لیکن مسلم لیگ کو جو ریلیف مل رہا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ کے ملک میں جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ کو جو ہے نا فائنل انہوں نے اس کا کر لیا ہے کہ یہی جماعت جو ہے نا آگے پر سے اقتدار آئے گی۔ دوسری بات جو میں آپ کو یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے جو ہے نا وہ سر سختیاں ہی سختیاں ہیں، جیسے مسلم لیگ نون کے لیے ریلیف ہے، ایک دوسری طرف عمران خان کے لیے سختیاں ہی سختیاں ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو آزاد کیا نہیں، لیکن جو صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر عمران خان جو ہے وہ جیل سے آزاد ہو کے باہر نہیں آتے، الیکشن اگر نہیں لڑتے، پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی، تو پھر تو یہ جو الیکشن ہے یہ متنازع ہوں گے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ کیا کہیں گے؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑا صحیح کہا ہے کہ جب تک تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ یکساں نہیں ملے گی آپ کے ملک کے اندر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد بہت مشکل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت جو الیکشن کروانے کے لیے 3 ماہ کا مینڈیٹ لے کر آئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا میسر دے، ان کو فراہم کرے۔ بالکل صحیح ہے، جی فراہم کرے۔ جی چوہی صاحب بالکل صحیح ہے۔ اب اس میں جو کون سی رکاوٹیں ہیں، کون سے پتھر ہیں، اس کی جو بات کی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایز اے ہول جو جماعت جو ہے اس کو جو ہے نا الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے، یہی جمہوریت ہے۔ دیکھیں طاہر صاحب گزارش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جیسے کہ آپ نے کہا ہے نا کہ ان کو بھی بھرپور انداز میں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے اور وہ اس الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں، لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلد رہا ہونے والے ہیں، اور رہا ہونے کے بعد وہ جو ہے خود پارٹی ٹکٹ بھی تقسیم کریں گے اور الیکشن بھی لڑیں گے۔ جی چوہی صاحب میرا اگلا سوال یہی تھا آپ سے کہ عمران خان جو ہیں ان کے حوالے سے مختلف ذرائع جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈیٹ جب اناؤنس ہوگی اس کے بعد الیکشن کمپین ہوگی، تو اس دوران جو ہے نا عمران خان بھی جیل سے باہر آ جائیں گے، وہ نہ صرف باہر آئیں گے بلکہ ٹکٹ بھی خود تقسیم کریں گے اور الیکشن بھی لڑیں گے۔ لیکن دوسری طرف جو نا علیمہ خان جو عمران خان کی ہمشیرہ ہیں وہ جیل میں ان سے مل کر بھی آئی ہیں، ملاقات بھی انہوں نے کی ہے۔ ہاں، وہ جو ہے نا اپنے خدشات کا اظہار کر رہی ہیں کہ عمران خان کو جو ہے نا لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھا جائے گا، الیکشن کے بعد بھی شاید وہ جیل میں رہیں، اور اس طرح کے انہوں نے خدشات ظاہر کیے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے پاس کیا معلومات ہیں چوہی صاحب؟ جی طاہر صاحب دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کو لمبے عرصے تک آپ جیل میں رکھ سکیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں ان کے اندر اتنی جان کوئی نہیں ہے، اور لامحالہ آپ کو عمران خان صاحب کو رہا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ عمران خان کو رہا نہیں کرتے، آپ عمران خان کے بغیر الیکشن کروا دیتے ہیں، تو پھر یہ الیکشن جو ہے نا آپ کا متنازع الیکشن بن جائے گا، اس الیکشن کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، اور آپ کے ملک کے اندر ایک بار پھر جو ہے نا انارکی پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا، اور جو جتنا سفر ہم طے کر کے آئے ہیں وہ سارا سفر ہمارا ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے میری جو حکام بالا ہیں ان سے اپیل ہے کہ الیکشن اگر آپ کرواتے ہیں تو تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مساوی عطا کی جائے، مساوی جو ہے وہ فراہم کی جائے، مساوی مواقع سب کو ملنے چاہیے۔ جو سب آپ نے وہ ان کے کیسز کے حوالے سے بات کی ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جتنی بھی ان کی اپیلیں تھیں، 5 اپیلیں تھیں غالباً، وہ سب ریجیکٹ ہو گئی ہیں۔ اب جو ہے نا وہ ساری اپیلیں لے کے سپریم کورٹ میں جائیں گے، وہاں پہ پھر دیکھیں کہ یہ سائفر کیس جو ہے اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اس میں دیکھیں پھر سپریم کورٹ میں جو نا وہاں پہ کیا پیش رفت، جی ہاں پیش رفت ہوگی، فیصلہ ہوگا، جو بھی ہے وہ پہلے تو اپیلیں کریں گے، اس کے بعد پھر ان کی سماعت ہوگی، یہ ایک لمبا پروسیس ہوگا، اس میں کوئی اتنا جلدی وہ نہیں ہے۔ جی جی ہاں تو اچھا چوہی صاحب
دوسری طرف سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے 2.25 سال کے بعد اس کا یہ اجلاس ہوا ہے. کل جو اجلاس ہوا ہے اس میں کافی سارے معاملات ڈسکس کیے گئے ہیں. اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑا خوش آئند ہے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ خود احتسابی جو نا اس نے اپنی وہ کی ہے. اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس میں جسٹس مظاہر علی نقوی جو ہیں ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا. اس میں وہ 3-2 جو ہے نا اس میں فیصلہ تھا 3 اور 2 ججز کا. 2 نے اختلاف کیا اور 3 جو ہے نا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت انہوں نے جو ہے نا ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا. اور یہ واضح ایک تقسیم جو ہے نا ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم, ہماری تمنا تھی, ہماری خواہش تھی کہ یہ تقسیم جو ہے نا ختم ہو, لیکن وہ کل جو ہے نا ہمیں دوبارہ جو ہے نا اس کو ہم نے دیکھا کہ ہماری عدلیہ بھی جو ہے نا وہ تقسیم ہے. اس پر چوہی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ طاہر صاحب بڑی یہ بھی میں آپ کے تھرو میں پتہ چلا ہے کہ تقریباً 2.25 سال کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کا جو ہے نا وہ اجلاس منعقد ہوا ہے. اور یہ عدلیہ کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اعلیٰ ظرفی ہے کہ اس نے اپنا احتسابی جو ہے نا عمل جو ہے نا وہ اپنے خود سے شروع کیا ہے. اور جس طرح کہتے ہیں نا چوہی صاحب کہ وہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنا پنجابی میں جو کہتے ہیں یہ شروع ہو گیا. جی آپ جی بالکل آپ نے درست فرمایا ہے. اور گزارش یہ ہے میں یہاں پہ صرف آپ کو اتنا بتانا مقصود سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس سردار طارق اور جسٹس مظاہر نقوی جو ہیں 3 ججز کے خلاف جو تھی شکایات تھیں. اور ان 3 ججز کی شکایت جو تھی یہ کل سپریم جوڈیشل کونسل میں سنی گئی ہے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں. اور اس میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ شکایت جو سردار طارق ہیں ان کو شکایت کنندہ کے معاملات جو ہے نا جس بندے نے شکایت ان کے خلاف کی تھی اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ثبوتوں کے سمیت اس کو پیش کیا جائے. اور دوسرا جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف جو ہے نا شکایت ناقابل سماعت قرار دے دی. ناقابل سماعت ہے بالکل. یہ جو کیسز ہیں یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا چلوں, یہ مس کنڈکٹ اور آمدن سے زائد اثاثے اور آڈیوز ویڈیوز کے معاملات کے مطلب یہ ان تینوں ججز کے خلاف کیسز تھے جس میں جی مظاہر علی نقوی جو ہے نا ان کا مظاہر علی نقوی صاحب کو جو ہے نوٹس وہ زیادہ اس میں تھا نوٹس دے دیا گیا کہ وہ اپنے معاملات جو ہے نا وہ آپ کے بتائیں کلیئر کریں. باقی 2 ججز کے خلاف جیسے کہ میں نے بتا دیا ہے کہ وہ سردار طارق کے خلاف جو جس بندے نے شکایت کی ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی شکایت وہ غالباً کوئی خاتون ہے شاید. جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ وہ اپنے جو نا ثبوتوں کے سماعت جو ہے نا وہ پیش ہو. یہ بڑا اچھا اقدام ہے خود احتسابی کا. صاحب میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں اپنے ناظرین کی جو ہے نا معلومات کے لیے کہ جسٹس مظاہر علی نقوی جو ہے نا ان کے خلاف جو شکایت تھی ایک تو آمدن سے زائد اثاثے اور دوسرا جو آڈیو کے حوالے سے ہے نا کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ ان کی مبینہ کوئی جو ہے نا گفتگو ہوئی وہ پھر جو ہے نا اس کو منظر عام پر لایا گیا اس حوالے سے تھی. تو یہ جو ہے نا انہوں نے نپٹا دیا. یہ بڑا خوش آئند ایک جو ہے نا قدم ہے عدلیہ کا, اعلیٰ عدلیہ کا. اس پر خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ انہوں نے اپنے ادارے کی خود احتسابی کا عمل جو ہے نا شروع کیا. جو صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے کوئی سیاسی ادارے جو ہیں ان میں اور دیگر جو ادارے ہیں ان میں بھی کوئی اس طرح کا جو خود احتسابی کا عمل ہے وہ ہونا چاہیے؟ جی کیوں نہیں ہونا چاہیے جی, بالکل خود احتسابی کا عمل کون کرے گا, کب ہوگا؟ نہیں وہ کرنا تو میرا مطلب ہے ہر ادارے نے خود ہی کرنا ہے نا. یہ دیکھیں جیسے کہ عدلیہ کے ادارے میں جو خود احتسابی کا عمل شروع ہو چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے آپ کے فوج کا بھی جو ہے نا خود احتسابی کا عمل جو ہے نا وہ شروع ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ کے جو دیگر ادارے ہیں ان میں بھی ہونا چاہیے اور تمام اداروں کو اپنا خود احتساب کا عمل جو ہے نا وہ شروع کرنا چاہیے. لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ 2.25 سال کے بعد ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 2.25 سال کے بعد ہی ہونا چاہیے. اس کو ہر 3 مہینے کے بعد خود احتسابی عمل کا ایک اجلاس ہونا چاہیے جس میں جن لوگوں کے خلاف شکایت ہوں وہ ان کی شکایت کو دور کیا جائے. جی چیف جسٹس جو ہے نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کا الگ کمپلیکس ہونا چاہیے, الگ سیکریٹریٹ ہونا چاہیے, وہاں پہ عملہ ہونا چاہیے. اس پہ انہوں نے جو ہے نا رجسٹرار سپریم کورٹ انہیں کہا ہے جی کہ آپ ورکنگ پیپر بنا کے پیش کریں تاکہ اس پر جو ہے نا کچھ عمل درآمد کیا جا سکے. اچھا چوہی صاحب شیخ رشید احمد اور اعجاز الحق 2 بڑے نام ہیں ہماری پاکستان کی سیاست کے. ان کی اپنی اپنی جماعتیں ہیں لیکن وہ جماعت جو ہے اس شیخ رشید سے شروع ہوتی ہے اور انہی پر ختم ہو جاتی ہے. ایک آدھ ان کا کوئی بھانجا وہ اس میں شامل ہے. اعجاز الحق کی جو مسلم لیگ ضیاء ہے وہ بھی اس کا بھی یہی حال ہے, وہ اعجاز الحق سے شروع ہوتی ہے اور انہی پر آ کر ختم ہو جاتی ہے. ان کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟
پچھلے دنوں میں جو نا پچھلے چند مہینوں میں اعجاز الحق جو نا وہ جا کے ملے تھے عمران خان سے زمان پارک میں، اور انہوں نے اپنے آپ کو عمران خان کی جھولی میں ڈال دیا تھا. شیخ رشید کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہو کے وہ الیکشن لڑتے رہے. آئندہ جو نا ان کا کیا لائے عمل ہوگا اور کس طرح الیکشن لڑیں گے؟ بالکل طاہر صاحب آپ نے بڑا درست فرمایا ہے، لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مجھے تو دونوں کے بارے میں جو نا مستقبل کے بارے میں گپ اندھیرا نظر آ رہا ہے. مجھے تو ایسا دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ شیخ رشید صاحب اور ان کا بھانجا جو ہے، یہ دو آدمی نہیں، شیخ صاحب بھی اکیلے ہیں، اعجاز الحق بھی اکیلا ہے. ان کا بھانجا جو راشد شفیق ہے وہ باضابطہ طور پر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اس نے اختیار کی ہے اور اسی کے ٹکٹ پہ بلے کے اوپر ٹکٹ پہ اوپر وہ منتخب ہو گیا، جبکہ شیخ رشید صاحب کا جو انتخابی نشان تھا وہ قلم دعا تھا اور اس قلم دعا پر وہ منتخب ہو گیا ہے. سر ان کا مستقبل کیا ہونا ہے؟ دیکھیں نا، گزارش یہ ہے کہ اعجاز الحق صاحب بھی جو ہے وہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا ہوا ہے، اور جو ہمارے جو شیخ رشید صاحب ہیں انہوں نے بھی شمولیت کا اعلان کیا. شمولیت اس نظریے سے نہیں، شمولیت نہیں، وہ اتحاد دو جماعتوں کا اتحاد. میرا مطلب یہ ایک سیٹ کا اتحاد کیا اتحاد ہوتا ہے. شمولیت اس کو آپ کہیں گے کہ آپ میرا مطلب ایک ہمارے مقابلے میں، لیکن وہ اپنی پہچان جو ہے نا برقرار رکھنا چاہتے ہیں چوہی صاحب، وہ اس سے دستبردار رکھے نا. بالکل سر رکھے نا. گزارش ہے اگر اپنی وہ پہچان برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اکیلے الیکشن لڑ کے دیکھ لیں کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کتنی پہچان ہے، ان کا کتنا وزن ہے. مجھے تو ان کا وزن کوئی اتنا زیادہ نظر نہیں آتا، لیکن اگر وہ کسی دھڑے میں یا کسی دھڑے کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر ان کی پہچان بن جاتی ہے. جب تک یہ دونوں حضرات جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے یا ان کے ساتھ اتحاد کر کے الیکشن لڑیں گے تو پھر تو سیٹ نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے ان کے لیے. اگر یہ اس کے بغیر کے الیکشن لڑتے ہیں تو کیونکہ میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ ان کے لیے، دونوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف ہی بچی ہے جس سے وہ الیکشن جیت کے عوام کے سامنے آ سکتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ میں شیخ رشید کے لیے دروازے بند ہے، پاکستان مسلم لیگ میں اعجاز الحق کے لیے دروازے بند ہے. صرف اور صرف ان کے اگر دروازے کھلے ہوئے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. جی بالکل صحیح ہے چوہی صاحب. چلیں دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں. چلتے چلتے آخری سوال چوہی صاحب، پوری قوم بہت مایوس ہوئی ہے اپنی کرکٹ ٹیم سے. گزشتہ روز جنوبی افریقہ سے چوتھا میچ تھا ان کا، جو مسلسل جو ہار ہوئی ہے جنوبی افریقہ کے ہاتھوں. قوم بڑی مایوس ہوئی ہے چوہی صاحب، کیا وجہ ہے؟ ہمارے پلیئر جو ہیں وہ اپنی فارم میں کیوں نہیں آ رہے؟ طاہر صاحب، قوم اگر مایوس ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف مایوسی کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو توقعات تھیں اس پر ہماری ٹیم جو پورا نہیں اتری ہے. قوم کی توقعات تھیں کہ ورلڈ کپ ہم انڈیا سے لے کے آتے تو دنیا میں ایک ہمارا نام ہو جاتا، لیکن کل کا جو میچ ہے وہ بڑا سنسنی خیز میچ ہوا ہے سر. اس میں ہماری ٹیم نے انتہائی جان توڑ کیا. اگر آپ اس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط ہے. کل جو میچ ہوا ہے بڑا سنسنی خیز میچ ہوا ہے اور بیڈ لک ہوئی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم وہ میچ ہار گئے ہیں. اور کرکٹ ہو یا کوئی بھی گیم ہو اس میں ہار جیت تو ہوتی ہے، لیکن ہمارے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کل کا میچ جیتنا بڑا ضروری تھا. اگر کل کا میچ ہم جیت جاتے گئے، حالانکہ پیچھے بھی آگے بھی کچھ میچ پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی سارے میچ ہم نے جیتنے تھے، لیکن ابھی بھی پاکستان کے لیے ایک چانس جو ہے وہ موجود ہے کہ اگر اب کوئی موجہ ہی ہو چوہی صاحب. ویسے تو تقریباً باہر ہو جاتے ہیں، موجے بالکل ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ہماری ٹیم جو ہے نا وہ نیچے سے اٹھی ہے اور وہ اوپر تک گئی ہے اور وہ فائنل کا کپ بھی وہ لے کے آئی ہے. تو یہ موجے کرکٹ میں ہوتے رہتے ہیں. کرکٹ ویسے بائی چانس گیم ہے، اور جیسے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ قوم بڑی مایوس ہوئی ہے. قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. قوم کو اب دعائیں کرنی چاہیے، اللہ پاک کرے کہ کوئی ایسا موجہ ہو جائے کہ ہماری ٹیم جو ہے نا وہ ایک دفعہ پھر جو ہے نا کم از کم سیمی فائنل تو کھیل سکے. جی چوہی صاحب بالکل ہم دعا گو ہیں، آپ بھی دعا کر رہے ہیں، ہم جو نا میں بھی دعا کر رہا ہوں. ہمارے جو نا پوری تلاش ٹیم کی، تلاش نیوز کی جو ٹیم ہے وہ بھی دعا گو ہے کہ قوم پر جو یہ چھائے ہوئے ہیں بادل مایوسی کے، وہ چاہے سیاسی حوالے سے ہوں، معاشی حوالے سے ہوں، یا یہ جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کرکٹ ٹیم کے حوالے سے کہ ہار جو نا مسلسل چوتھی ہار، وہ یہ اللہ کرے بادل چھٹیں مایوسی کے اور قوم جو نا خوشحالی کا منہ دیکھے. چوہی صاحب اسی کے ساتھ میں آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں، اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہتا ہوں. جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.